حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والأحلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کی تفسیر ہو رہی تھی، جو دعا کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 61 ہے، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ دیکھیں، کل کی ایک بات رہ گئی تھی، میں اس کو دوہرا دوں تاکہ جو ہے بات تھوڑی مکمل ہو جائے، ورنہ دعا کی بحث جو ہے بہت لمبی چوڑی ہے کہ آخر یعنی دعا جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور دعا کے یعنی کن وجہوں کی بنیاد پر دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ تمام جو ہے موارد ہیں جو قرآن میں بھی تذکرہ ہے اور اہل بیت نے بھی بیان کیا ہے۔ دعا کے مختلف موارد ہیں، کس طرح دعا قبول ہوگی۔ تو ایک بات درمیان میں کہتا چلوں کہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ وسیلہ چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے کچھ اسماء حسنہ ہیں، انہی کے ذریعے تم اللہ کو پکارو، انہی کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ یعنی وسیلہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَاللَّهُ نَحْنُ اسْمَاءُ الْحُسْنَى، قسم بخدا ہم اہل بیت اسماء حسنہ ہیں۔ تو اب ظاہر سے بات ہے کہ اہل بیت کے ذریعے تم اللہ کو پکارو، وسیلہ اہل بیت کو قرار دو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اور موانع استجاب دعا کیا ہے؟ دعا جو ہے کن وجوہات کی بنیاد پر قبول نہیں ہوتی؟ میں نے ایک بات پچھلے درس میں بتائی تھی کہ دعائے کمیل میں ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کی بنیاد پر دعائیں محبوس ہو جاتی ہیں۔ تو نمبر 1 نفاق، اگر کوئی منافق ہے تو دعا قبول نہیں ہونے والی۔ نفاق کی بیماری اگر پیدا ہو گئی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2 نماز کو وقت سے تاخیر کر کے پڑھنا۔ ایک آدمی جو نماز بار بار وقت سے نہیں پڑھتا، وقت سے تاخیر کرتا ہے، پڑھ لوں گا، اس کی دعا قبول نہیں ہونے والی۔ یہ موانع دعا ہے، رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ انسان بر وقت نماز پڑھتا رہے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا رہے گا۔ بس زبانی، کوئی بس زبان اگر ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بس زبانی جو ہے دعا کو قبولیت کے لیے کارآمد نہیں ہے، یعنی بس زبان اگر انسان ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ غذائے حرام غذا اگر انسان کھائے گا تو کبھی بھی جو ہے اس کی دعا قبول نہیں ہونے والی۔ حرام خوری جو ہے، حرام غذا جو ہے انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور نتیجے میں جو ہے اچھی باتیں بھی اس کے قبول نہیں کرتا، اچھی باتوں قبول نہیں کرتا۔ جس طرح کربلا کے میدان میں مولا حسین نے کہا تھا کہ تم لوگ حق باتیں قبول نہیں کرو گے، اچھی باتیں تمہارے اندر اثر انداز نہیں ہوں گی، کیونکہ تمہارے شکم میں حرام غذا پائی جاتی ہے، رزق حرام موجود ہے۔ 5ویں چیز ترک صدقہ، اگر کوئی صدقہ نہیں دے رہا ہے تو دعا قبول ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے صدقہ دینا چاہیے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، صدقہ دے دیجئے، پھر دعا کیجئے، دیکھیے اللہ قبول کرے گا۔ راہ خدا میں انفاق نہ کرنے والا، ایک انسان جو ہے راہ خدا میں خرچ ہی نہیں کرتا، بس اپنا دیکھتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ جو انسان صرف اپنا سوچتا ہے، دوسروں کو نہیں سوچتا، اس کی بہرحال دعا جو ہے قبول ہو جائے، اس میں اشکال ہے۔ اور دیکھیں شہزادی زہرہ مرضیہ جو ہے رات بھر عبادت کر رہی ہیں، دعائیں مانگ رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، لیکن دعائیں جو ہیں کس کے لیے کر رہی ہیں؟ دعائیں کس کے لیے کر رہی ہیں؟ دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے۔ جب پوچھا تو بتایا کہ معذر گرامی آپ نے جو ہے پوری رات عبادت کی، پوری رات دعائیں مانگی ہیں، لیکن اپنے لیے دعا نہیں مانگی، آپ نے جو دوسروں کے دعائیں مانگی۔ ایک مرتبہ جو ہے یعنی شہزادی نے کہا کہ بیٹا اول جار ثم دار، پہلے پڑوسی ہیں
پھر گھر ہے، یعنی پہلے دوسروں خیال کرو اور پھر تمہارا خیال۔ تو مطلب کہنے کا روایتوں میں موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم دوسروں کے لیے دعائیں مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا اور تمہاری جو ہے حاجتوں کو پورا کرے گا، کیونکہ اللہ جب دیکھ رہا ہے کہ یہ مخلوقات کتنا خیال کر رہا ہے، دوسروں خیال کتنا کر رہا ہے، تو پھر اللہ اس کا خیال کرے گا۔ بہرحال یہ دعا کی مکمل جو ہے بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں مکمل باتیں نہیں کرنا ہے، بہت سی باتیں اکثر جو ہے میں پیش کرتا رہتا ہوں کہ دعا کی حقیقت کیا ہے، تمام باتیں، لیکن بہرحال جو ہے اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ دعا یعنی ہر چیز کا ایک موقع و محل ہوتا ہے۔ ماہ رمضان چل رہا ہے، اس میں دعائیں ہیں، شب میں کون سی دعا پڑھنی ہے، دن میں کون سی دعا پڑھنی ہے، نماز کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، تو آپ لوگ جو ہیں اس دعا اور عبادت میں ضرور مصروف رہیے۔ دیکھیں آخری رات میں جو ہے نمازیں ہیں، رات بھر جاگنا ہے، شب عید میں بھی جو ہے پوری رات جاگنا ہے۔ وہ شب عید میں تو یہاں تک کہا گیا کہ آپ جو ہے مسجد میں جو ہے کہتے بیتوتا کیجئے، مسجد میں جو ہے عبادت کیجئے، مسجد میں رہیے، شب بیداری کیجئے مسجد میں، ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے لیے قابل غور ہے کہ ہم سمجھیں کہ آخر کیسے جو ہے ہمیں یعنی یہ زندگی گزارنا ہے۔ تو اہل بیت نے ہمیں بتایا، اور یہ ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی نے بخشا گیا تو پھر کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس دن وہ بخشا جائے، مگر ایک جو ہے ایک روایت میں جو ہے وہ دعا روز عرفہ ہے جس میں دعائے عرفہ پڑھی جاتی ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو، لیکن اس کا مرتبہ بھی جو ہے ماہ رمضان کے بعد ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، ہر لمحہ سانس جو ہے عبادت میں گزر رہا ہے، عبادت تسبیح پروردگار ہے، انسان کا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے، انسان کا سونا جو ہے عبادت ہے۔ بہرحال تفصیلی بات نہیں پیش کرنی تھی، لیکن ایک خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں سب کو یہ کرنا ہے کہ دعا دعا دعا، دعائے قدر جوشن کبیر ہے، دعائے قدر کمیل ہے، دعائے ندبہ ہے۔ دعا کے ذریعے جو ہے یہ تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے مانگنے کا، دعائیں ان سے وارد ہوئی ہیں تاکہ ان کے ذریعے انہی کے جملات کو بارگاہ معمود میں ادا کریں۔ دیکھیں ہمارے پاس جو مانگنے کا طریقہ تو آتا نہیں، یہ تو اہل بیت نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کے بعد کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ یہ کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فی، اللہ وہی ہے نا جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا۔ نعمت دیکھیے اللہ کی، رات کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، لتسکنوا الیہا لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو، اور پھر جو ہے اور دن کو روشنی کا ذریعہ قرار دیا، بے شک وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے ہر چیز میں اللہ کی نعمتیں جب بھی سامنے آئے تو اس میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ نے رات جو قرار دیا ہے وہ آرام کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کر دوں کہ روایت یہ ہے کہ یہ چھٹے امام کا ایک غلام تھا، تو مولا نے اپنے غلام اور خادم سے کہا، کوئی کام کہا کہ جاؤ یہ کر کے آؤ، تو بہت دیر ہو گئی، وہ گیا لیکن واپس نہیں آیا، تو مولا جو ہے اس کے تلاش میں نکلے، تو جب نکلے تو کیا دیکھا، ایک درخت نیچے وہ لیٹا ہوا سو رہا ہے۔ تو بھائی ہم لوگ ہوتے تو فوراً جگا دیتے ہیں، لیکن امام کا کردار آپ دیکھیے، مولا نے جو ہے اس کے یعنی اوپر جو ہے پنکھا یعنی ہوا دیتے رہے، پنکھا ہکاتے رہے تاکہ اس کو ہوا لگے۔ جب ہوا ٹھنڈی اس کو احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی، اٹھ کے بیٹھ گیا، مولا مجھے معاف کیجیے گا۔ تو مولا نے کہا دیکھو دن ہے کام کرنے کے لیے، رات ہے سونے کے لیے، تو رات میں سویا کرو، رات میں آرام کیا کرو۔ تو آپ غور کیجئے کہ رات میں انسان جو ہے اگر صحیح معنوں میں سو جائے اور دن میں کام کرتا رہے، انسان کی منظم زندگی ہوگی۔ اسی لیے مولا نے وصیت نامے میں فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، یعنی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے امور میں نظم پیدا کرو۔ تو نظم اسی طرح سے ہے کہ انسان رات گزارے سونے کے لیے
آرام کرنے کے لیے، دن پورا کام کرنے کے لیے. ورنہ کیا ہوتا ہے، رات میں انسان جاگتا ہے، دن میں کام نہیں کر پاتا، نیند آتی ہے، اونگھاتا ہے، حق ضائع ہوتا ہے. آپ کسی آفس میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے، تو آپ نے جو ہے ٹائم جو آپ کا معین ہے اس ٹائم میں تو آپ کو کام کرنا ہے، 10 سے 5 آپ کو کام کرنا ہے، تبھی تو تنخواہ آپ کو ملے گی 1 تاریخ کو. تو یہ 10 سے 5 جو آپ کام کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے بہرحال پورے نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے ایمانداری سے کام آپ کو کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ رات میں جاگے ہیں تو دن میں جو ہے یعنی اونگھا رہے ہیں یا کام صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے انسان نظم پیدا کر، منظم ہو جائے. بہت سے لوگ جو ہے واقعا نظم پیدا کرتے ہیں، منظم ہوتے ہیں کہ 9 بجے 10 بجے تک سو جاتے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے. تو مولا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جو ہے رات کو پیدا کیا ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل، یعنی رات کو اللہ جو ہے پیدا کیا ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اس میں آرام کر سکو. تو اسی لیے جو ہے یعنی قرآن میں ایک جہاں پہ اور ہے کہ جعل اللیل سکنا، سکون کے لیے ہے نا، سکونت حاصل کرنے کے لیے. تو یعنی سکون جو ہے، اور لباس بھی کہیں استعمال کیا رات کو ہے نا، چھپانے کی جگہ لباس کہتے ہیں کپڑے کو، یعنی چھپاتا ہے کپڑا نا، تو ویسے رات جو ہے چھپانے کے لیے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ رات میں سکون حاصل کرنا ہے، سونا ہے، آرام کرنا ہے، یہ اللہ نے قرار دیا، اور دن کام کرنے کے لیے رکھا ہے. یہ نہ ہو الٹا ہو جائے کہ دن میں انسان سوئے اور رات میں جاگتا رہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. اس سے جو ہے منظم نہیں ہوگا کام، رزق جو ہے نہیں ملنے والی ہے نا، رزق جو ہے حاصل نہیں ہوگا. رزق اس کو حاصل ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں یعنی دن میں جو ہے کام کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ رات ہم نے سکون کے لیے قرار دیا ہے، یعنی وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشنی کا ذریعہ قرار دیا ہے. اب دن میں روشنی ہوتی ہے، انسان اس میں کام کرے، کاروبار کرے، بزنس کرے، اللہ برکت دینے والا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ انسان جو ہے، وہ انسان جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور رزق کی تلاش میں نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ پروردگار جو ہے ہمیں رزق عطا فرما، تو اللہ بغیر محنت کے، بغیر کام کرنے کے وہ رزق تو نہیں دے دے گا اٹھا کے، ہے نا. تو اس لیے دعا قبول نہیں ہونے والی ہے نا. یہ بتایا تھا امام کے قول کہ ایک انسان کہتا ہے اللہم ارزقنی، ہے نا، اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو رزق تو نہیں گھر پہنچ جائے گا. رزق کی تلاش میں نکلنا ہے. تبھی تو آپ دیکھیے سورہ جمعہ میں کہا گیا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. دیکھا آپ نے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور کیا آپ نے، یہ نہیں کہ جیسے تم گئے مسجد میں تو مسجد میں ہی جا کر لیٹ گئے، آرام کر رہے ہیں، وہیں پہ تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، وہیں پہ عبادت کر رہے ہیں. بھائی عبادت کا ایک موقع ہے، عبادت کا ایک طریقہ ہے، وقت ہے اس کے لیے. یہ مطلب تو ہی نہ کہ جب انسان چاہے دن بھر جو ہے مسجد میں بیٹھا رہے. اور وہی مسئلہ ہے کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فضل خدا کو تلاش کرو، یعنی رزق کی تلاش میں آگے نکلو، اللہ کا فضل و کرم تلاش کرو. مولا جو ہے جب کوفے پہنچے، یعنی مدینے سے کوفے، مسجد کوفہ جب پہنچے ہیں، تو جب مسجد کوفے کے قریب پہنچے پھر مسجد میں داخل ہوئے، تو ایسے وقت میں مولا جو ہے وہاں پہنچے جب نماز کا کوئی وقت نہیں تھا، نماز کوئی کا ٹائم نہیں تھا. دیکھا کیا کہ بہت سے لوگ جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مولا نے کہا کہ یہ لوگ ہیں کون جو یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا کہ یہ جو ہے اللہ والے ہیں. اور کیا آپ نے کہا اللہ والے ہیں؟ کیا مطلب اللہ والے ہیں؟ اللہ والے اس بنیاد پر ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر کھانا آ گیا کہیں سے تو کھا لیتے ہیں، نہیں تو ایسے پڑے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مولانا کہا اچھا، میں ان کے ہاتھ پہ سلامت ہیں تو اسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا یہ عبادت کرتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں اور اللہ والے ہیں، اور کھانا آ گیا کہیں سے کھا لیا، نہیں آیا تو کوئی بات نہیں. تو مولا نے جو ہے تازیانہ جو تھا وہ نکالا اور ہوا میں لہرایا اور کہا سب لوگ مسجد سے باہر چلو، کیونکہ نماز کا کوئی ٹائم تھا نہیں. جیسے مثال آج کل کہہ سکتے 10 بجے صبح یا 9 بجے صبح یا 11 بجے قریب، تو اس وقت یہ کہتے ہیں مولا پہنچ گئے تھے. تو مولا نے کہا کہ سب لوگ باہر نکلو، سب کو مسجد سے باہر کیا اور کہا کہ جاؤ جا کر رزق تلاش کرو، اپنے کاروبار کو جو ہے آگے بڑھاؤ اور
پیسہ کماؤ. تو اب آپ غور کیجئے کہ یہ ہمیں طریقہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ رزق کے لیے تلاش میں نکلو، کاروبار کرو، کام کرو. فقیری بہت بڑی موت ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی کہ انسان یعنی قدم آگے بڑھائے. یہ مطلب تو ہی نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جائے. دیکھیے یاد رکھیے گا اہل بیت اطہار نے بھی جو ہے ہمیں متوجہ کیا ہے، اور طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے اہل بیت اطہار سے نا کاروبار کا. بہرحال زیادہ تفصیلی بات پیش نہیں کرنی ہے. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے دن کو روشنی کا ذریعہ قرار دیا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یاد رکھو کہ جب اللہ نے جو ہے دن کو روشنی کا ذریعہ قرار دیا ہے تو بے شک وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے. اس سے بڑھ کے فضیلت کچھ ہو سکتی ہے؟ دن کو رات، رات کے دن. آپ بتائیے سورہ لقمان میں جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے دن کو رات میں داخل کیا اور رات کو دن میں داخل کیا. تو اب ظاہر سی بات ہے ہر چیز جو ہے اپنے ڈھرے پہ چل رہی ہے نا، ہر چیز اپنی جگہ پہ. سورج جو ہے اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، ٹائم پہ ڈوب رہا ہے. چاند نکل رہا ہے ٹائم پہ جو ہے ختم ہو. تو یہ سب چیزیں جو ہے برہان نظم کے لحاظ سے کہ اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو سکتی ہے اس سے. تو وہی مسئلہ ہے، اللہ فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہے. تو شکریہ بہرحال ادا کرنا ضروری ہے. بغیر شکر پروردگار کے یعنی انسان قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یاد رکھو کہ اگر تم نے شکرانہ نعمت کیا تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اور اگر تم نے شکرانہ نعمت نہیں کیا تو یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت اور دردناک ہے. اور اس کے بعد جو ہے کی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. دیکھیں اللہ یعنی جتا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. وہی تمہارا پروردگار ہے جو ہر شے کا خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. تو تم کدھر بہ کے جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یعنی آپ غور کیجئے، بہ کے جا رہے ہو. مولا نے بھی جو ہے خطبہ نمبر جو ہے 87 میں فرمایا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھاگے جا رہے ہو، کہاں تمہیں لے جایا جا رہا ہے؟ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، کہاں تمہیں لے جایا جا رہا ہے، کہاں بھگایا جا رہا ہے؟ ٹھہرو، رکو، اپنے بارے میں سمجھو، میں کیا ہوں، مجھ سے کیا طلب کیا گیا ہے. وہی تمہارا پروردگار ہے جو ہر شے کا خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. تو تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ ٹھہرو، اللہ کے لیے کام کرو، اللہ کو جو ہے معبود سمجھو، للہیت کام کو انجام دو. ہر وقت جو ہے جدھر تم چہرہ گھماؤ گے اللہ کے نعمتوں کو دیکھو گے، اللہ کے یعنی جلوے کو دیکھو گے. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کی نشانیوں کا منکر اگر کوئی بن جائے گا تو کہیں جا کے جو ہے انسان یعنی بہکتا چلا جائے گا. تو اس لیے کبھی بھی اللہ کی نشانیوں کو یعنی ہمیں یعنی نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اللہ کی نشانیوں کو یاد کر کے. اور وہی جو ہے سورہ رحمان میں جو کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. ہر چیز تو اللہ کی نعمت ہے. انسان کا ہر عضو جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے خلق ہوا ہے. یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں. اسی لیے تو بار بار کہا گیا کہ جو اپنے کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار ہمیں واقعاً اس راستے پہ چلا جو تیری مرضی شامل حال ہو جائے. ہمیں توفیق دے تاکہ ہم صحیح طریقے سے تیری عبادت میں مصروف رہیں. پروردگار ماہ سیام ختم ہے، اس کے ایام ختم ہو رہے ہیں، اس کے دن ختم ہو رہے ہیں. جس کا دن جس کی رات جو ہے سب عبادت پروردگار، تیری عبادت میں مصروف. سانس لینا خود تسبیح پروردگار، سونا پھر عبادت. پروردگار ہم نے اس مہینے میں جو بھی عمل انجام دیا ہے ان اعمال کو قبول فرما اور ہمارے لیے جنت دروازے کھول دے. جو کھلے ہوئے ہیں اس کو بند نہ کر، اور جہنم کے دروازے بند کر دے اور اس کو نہ کھول ہمارے لیے. شیطان کو ہم پر مسلط نہ فرما. پروردگار ہمیں اس راستے پہ تیری مرضی شامل حال ہو جائے.
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔